الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللہ سورۃ قیامہ یسأل أیان یوم القیامہ. پوچھنے والا پوچھتا ہے کب ہوگی قیامت. ارے تو نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ یہ تو پوچھتا ہے. لیوم عظیم، یہ بڑا دن ہے، بڑا دن. نبأ عظیم، یہ بڑی خبر ہے، بڑی خبر. جس طرح اخبارات آتے ہیں اور آدمی پوچھتے ہیں آج یہ بڑی خبر کیا ہے، آج یہ بڑی خبر یہ ہے. دنیا میں بڑی خبر جو ہے نا، وہ بڑی خبر نبأ عظیم، خبر بڑی. اما یتساءلون، سوال کرنے والے سوال کرتے رہتے ہیں. سأل سائل بعذاب، عذاب کے متعلق سوال ہوتا ہے. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکة والروح إلیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ ایسا دن ہے اور جس کی مقدار پہ اندازہ 50,000 سال کا ایک دن. بڑا دن ہے، آج بھی بڑے دن ہیں. کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبر جمیل. اے مخاطب تو صبر کر، صبر جمیل جس میں کوئی شکوہ شکایت ہی نہ ہو. فاصبر صبر جمیل انہم یرونہ بعیدا. یہ غافل لوگ تو یوں سمجھتے ہیں ابھی یہ کہاں، قیامت بڑی دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل قریب. وہ تو آ گئی. اقتربت الساعة، قیامت تو قریب آ گئی. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، جب قمر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو علامات قیامت، اب پیچھے قیامت. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کتاب بالکل قریب آ گیا. اقترب، قریب آ گیا. وهم فی غفلت معرضون، لیکن اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے. غفلت اور جہالت، توبہ، بڑی بری مرضیں ہیں دونوں، ہلاک کرنے والی مرضیں ہیں. آدمی جاہل ہو اور پھر غافل ہو، اللہ تعالیٰ بچائے غافلوں سے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو ذکر کر رب اپنے کا دل میں. تضرعاً، تیرا دل گڑ گڑا رہا ہو. وخیفہ، اور ذکر خفی. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تیرا قلب، تیرا دل میرے ذکر سے کبھی غافل ہو ہی نہ. جو دم غافل سو دم کافر. تو یہ مذہب بنا لے، مذہب بنا لے بالکل. اور اللہ والوں کا یہی مذہب ہے، اور ہر ایک کا یہ مذہب ہونا چاہیے بالکل. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک آن بالکل، ایک آن بھی غفلت نہ. قلب تو سالم، دل اپنے اللہ کو دے، اللہ کو دے. اللہ تیرے دل کا بے وپاری ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ کام کر، لیکن توبہ غفلت کے پردے چڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والے رو رہے ہیں اور شیطان والے، دنیا والے ہنس رہے ہیں. اللہ
عجیب جہان ہے، بعض رو رہے ہیں بعض ہنس رہے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ابھی تو بھی روتا، چاہیے تھا تو تھوڑا ہنستا تو زیادہ روتا. فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. تجھے اس بات میں کوئی تعجب ہے؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تجھے ہنسیاں یاد ہیں. وَلَا تَبْكُونَ، تو روتا تو ہے ہی نہیں. جب رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائے تو پچھتائے اور اپنے آپ پر خون کے آنسو بہائے. یہ آنسو کیا، خون کے آنسو. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون. وہ تیرا دل کھلاڑیاں مار رہا ہے. لاہیتاً قلوبہم، تیرے دل میں کیوں غفلت آ گئی. وہم موردون، تو اس سے اعراض کر رہا ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، لا اقسم بیوم القیامہ. اللہ اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، قیامت کو جو زلزلہ ہے، وہ جو پہنچا لائے گا، وہ بڑی شے ہے. لیوم عظیم، شیء عظیم. ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا ہائے ہائے اس کو کیا ہو گیا. قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس روز یہ زمین خبریں دے گی. بأن ربك أوحى لها، اللہ نے اس کو وحی کی ہوگی. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ اکبر کبیر. ذرہ بر بھی خیر تے شر ان آنکھوں سے دیکھے گا. ذرہ ذرہ جس کا نہ کوئی طول ہوتا ہے نہ عرض ہوتا ہے، جو نہ ٹٹولا جاتا ہے نہ تولا جاتا ہے. جس کے لیے اوزان ہیں ہی نہیں، ہر چیز کے وزن ہیں، ترازو ہیں، لیکن ذرہ کیا تولا جائے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا ومزقناہم کل ممزق. ذرے سے ذرہ، یہ ذرے تو ہیں نا جو ایٹم بنتے ہیں. ذرے سے ذرہ، جس ذرے کا کوئی آگے ذرہ بنے ہی نہ. اللہ اکبر کبیرہ. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. وہ دن جو ہوگا تو زمین کو پھوٹ 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 کر کے ذرے سے ذرہ بنائی جائے گا. یہ سنا ہے آپ نے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. ادھر یہ حال ہوگا اور ادھر تیرے رب کا دربار ہوگا. ملائکہ صف بند کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے، تم بیچ میں ہوگا. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. کہیں نکلنے والا ہی نہیں ہوگا کہ تم نکل سکے کہیں. بالکل بات. ان استطعتم ان تنفذوا، تیرے اندر طاقت ہوگی کہ تو نکل سکے کہیں. من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کنارے سے تو نکل سکتا ہے، کہیں بھاگ سکتا ہے. انفذوا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ. لا تنفذون، تو بھاگ ہی نہیں سکتا، تو نکل ہی نہیں سکتا. بالکل تو ہمارے قابو میں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وجاء ربك والملك صفا صفا.
وجیء یومئذ بجہنم، وہ وقت کیسا ہوگا جو جہنم کو لایا جائے گا. ابھی تو وہ باندھی ہوئی ہے، ابھی تو وہ رکی ہوئی ہے. فرشتے ہوں گے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کو لگام دے کر کے لائیں گے. جب وہ آئے گی ہپ ہپ کرتی ہوئی آئے گی. توبہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو تمہارا رخ ادھر ہوگا کہ یہ آ رہی ہے ماں. فامہ ہاویہ، یہ تیری ماں ہاویہ آ رہی ہے. جس طرح ماں بچے کو پیار کرتی ہے نا تو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، اسی طرح یہ تیری ماں تجھے پیار کرے گی. فامہ ہاویہ، اس کا نام ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تو جانتا ہے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. تطلع علی الافئدہ، جو پہلے کپڑے نہیں، ہڈی نہیں، گوشت نہیں، دل کو جھانکے، کیونکہ دل کے اندر ہی مال کی محبت ہوتی ہے. التی تطلع علی الافئدہ. وتحبون المال حبا جما، تو زر پرست ہو گیا، تیری محبت سب سے بڑھ چڑھ کر کے مال کے ساتھ ہوگی. کلا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بل تحبون العاجلہ، اس عاجلہ کے ساتھ تو نے دل لگا دیا، اس کو دل دے دیا، اس کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تو نظر انداز کر گیا اور اس کو تو اختیار کر گیا. یہ سنا ہے آپ نے سورۃ قیامہ میں اور سورۃ فجر میں. یہ فجر کا وقت ہے، اس وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے. قرآن الفجر، یہ تو قرآن کا ٹائم تھا، یہ فجر کا ٹائم قرآن کا ٹائم. ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں پیراں دا ویلا. پیراں دا ویلا، ویلا کے معنی وقت ہے. یہ تو اللہ والوں کا وقت ہے. اس وقت وہ کماتے ہیں اور تو اس وقت سو جاتا ہے، تو اٹھتا ہی نہیں. یا کچھ اٹھتا ہے تو منہ رسمی طور پر، عادت کے طور پر منہ ہاتھ دھوتا ہے تو عبادت سمجھتا ہے. یہ عادت ہے، عبادت نہیں. عبادت اور ہوتی ہے کہ عادت اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. 2-4 ٹھوکرے لگا کر کے تو پھر سو جاتا ہے. تو یہ نیند کیسی آتی ہے؟ اللہ اکبر، کیسے نیند آتی ہے تجھے؟ ہائے ہائے، تو سونے والا اٹھ اٹھ. جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قم قم یا حبیبی کم تنام، اٹھا اٹھ میرے دوست، کم تنام، کیوں سوتا ہے؟ یا المزمل قم اللیل، اور کملی والے کمل کو ہٹا، کھڑا ہو جا، کہ پوری رات کھڑا رہو. الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام تے باقی قیام. ایک اور جگہ پر فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، امن ہو کے بعد ایسے ہیں، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا او قائما، کبھی کھڑے ہیں تو کبھی پڑے ہیں، کبھی قیام میں ہیں کبھی سجدے میں. یحذر الآخرہ، یہ کام کر رہے ہیں اور پھر ڈر رہے ہیں آخرت سے. یحذرون الآخرہ. والذین، اللہ والے. سورۃ فرقان جو عباد الرحمن، کچھ عباد الشیطان. سورۃ رحمان والذین یبیتون، والذین یبیتون، وہ میرے بندے جو ہیں وہ راتیں گزار دیتے ہیں، راتیں کاٹ دیتے ہیں. یبیتون، کس کے آگے؟ بیوی کے آگے نا، رب کے آگے. ہاں جی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی کھڑے ہیں تو کبھی پڑے ہیں. رات کا قیام افضل اور دن کا رکوع، دن کا سجدہ افضل، کیونکہ رات کو سب پڑے تھے، یہ کھڑا، اللہ کی پھر اس پر نظر ہوتی.
اور دن کو سب کھڑے ہیں تو یہ پڑا ہے دن کا سجدہ، رات کا قیام، ماشاء اللہ قیام، قیام قیام ماشاء اللہ. اور قیام میں قرآن اس کا بڑا بن جاتا ہے شان. قرآن کا ویسے بڑا ثواب، لیکن نماز میں قرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، رٹنے لگ جاتے ہیں. نہ اس کا جمع کرنا ہمارا کام. ان علینا جمع، ہمارا کام. آپ نہ زبان نہ ہلاؤ زبان. ان علینا جمع وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیان. مولانا تھانوی نے لکھی ہے بیان القرآن ثم ان علینا بیان. اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ. ہر دور میں ہر زمانے میں ایسے ایسے بندے آئیں گے جو قرآن کو بلائیں گے. قرآن خود نہیں بولتا، بلانے والے بلاتے ہیں. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ناطق کتاب ہے، حق حق بولتی ہے. یہ کچھ وہ ادھر اشارہ ہے لیکن ادھر بھی اشارہ ہے. بعض تفسیروں میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ناطق کتاب حق حق بولتی. انسان بھی ناطق، کتاب بھی ناطق. انسان کو بھی اللہ نے ناطق بنایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ماشاء اللہ. واحسن تفسیرہ. ماشاء اللہ. قرآن ہم نے اکٹھا نازل کر دیا، اکٹھا نہیں نازل کیا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا. ایک تفسیر ہے اس کا نام احسن التفسیر ہے، اس کا نام ہی لا لا. ہم نے 19واں پارہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تو ایسی بات آ گئی ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو ایسی طرف لے جائیں گے الی ارذل العمر. بعضوں کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعضوں کی ناکارہ عمر کی طرف لے جائیں گے کہ لکہ لا یعلم بعد علم شیئا. وہ جو پہلا علم ہوتا ہے پڑھا ہوا، وہ سب کا سب دل دماغ سے نکل جاتا ہے. الی ارذل العمر لکہ لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ارذل العمر سے اپنے آپ کو دعا مانگتے تھے، یا اللہ مہربانی فرمانا، مجھے ایسی عمر سے بچانا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، اللہ وہ گزر گئے. ان کا نواسا دوتا آج اس حالت میں ہے. ان کی عمر اتنی زیادہ، میرے سے چھوٹے تھے وہ، چھوٹے. آج کل پاکستان میں کوئی پتہ نہیں، بالکل. آدمی ان کو کھڑا کرتے ہیں، کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتے، ان کو ہی بٹھاتے ہیں، رکوع سے سجدہ کرواتے ہیں. کوئی غلط دماغ میں یاد ہی نہیں. ماشاء اللہ. گاہے گاہے ملاقات میری ان سے ہوتی ہے، پہلے پہلے بھی کچھ نہ کچھ بات، اچھا پرانے ہیں، یہ ہے وہ ہے. ماشاء اللہ. ہر چیز دماغ سے گئی نکل، دماغ خالی ہو. منکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکہ لا بعضهم قال ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ماشاء اللہ. بعد بچپن اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکہ لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کچھ نہ کچھ آ رہا ہے لیکن کچھ جا بھی رہا. اس آنے کو بھی غنیمت سمجھے. بہت غنیمت اللہ کی یہ مہربانی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جملہ
وہ نظر آگے منہ پر آتا ہی نہیں. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہیں سے قرآن کوئی پڑھتا سارا قرآن دل دماغ میں حاضر ہو جاتا. جس طرح آپ ٹی وی دیکھتے ہیں نا آئیں شکلیں دے گئی ہیں ماشاء اللہ، اسی طرح آیتیں آتی تھی جاتی. اب بھی خدا کی مہربانی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. وقال الرسول یا رب، وہ دن ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہمارے متعلق فائنل رپورٹ پیش کریں گے. او میرے ربا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے، میری امت نے میرے سے قرآن لیا تھا اور قرآن کو پھر چھوڑ دیا. پہلے تو لیتے ہی نہیں تھے. وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہتے تھے، پیچھے چھپ کے نہ باؤ حضرت، بالکل چھپو نہیں، میرے سامنے ہو جاؤ نا، ایسے بیٹھے، مہربانی زیارت کراؤ. پہاڑ بیٹھا ہے اس کے پیچھے آپ چھپ گئے. آدمی سامنے بیٹھے تھے، ڈنکے کی چوٹ، ماشاء اللہ، کچھ دیکھے کچھ دکھائے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. جب قرآن نازل ہو رہا تھا آگے سے قوم یہ کہہ رہی تھی لن نؤمن بهذا القرآن، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، لیکن وہ تھا جوان نے کیا کام اس طرح کیا کہ بہت ہر ایک کو سنایا. اور وہ آگے سے لن نؤمن کہتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو قرآن، والغوا فیہ، شور و غل مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ کی کلام پر انسان غالب آ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پر کوئی غالب آ جائے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون قل للذین کفروا ستغلبون. ہے کافرو، تم مغلوب ہوں گے اور ہم غالب آئیں گے. قرآن غالب آئے گا. قرآن اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، بالکل میں غالب، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ. یہ امر، یہ بات ہے ہی کس کی؟ جو سب سے غالب ہے. اور سب سے غالب کون ہے؟ اللہ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی. بے علم، لا یعلمون. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ پیچھے چھپتے تھے. ہاں پتہ لگ گیا، اسی لیے چھپتے تھے کہ یہاں آ کر کے سو جائیں. سونے کے بھی ڈھنگ ہیں، رنگ ہیں. لیکن میں ایسا خبردار ہوں نا، میں سونے دیتا ہی نہیں. میں خود سوتا ہوں، دوسرے کو سونے دیتا ہوں. ماشاء اللہ، ہر پر نظر ہے. روک ٹوک بڑی ضروری ہے، تب جا کر کے کام بنتا ہے. اللہ اللہ، یہ جو ہے نا، یہ غشیکم النعاس، نعاس کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی اونگ ہوتی ہے. اونگ بھی جو ہے نا، وہ بھی نیند ہوتی ہے. ہوتی امانت منہ، اس میں ایک اللہ کی طرف سے سکینہ ہوتی ہے، امانت منہ. وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. وہ استغراق ہوتا یا نعاس ہوتا ہے. جو غشیکم النعاس امانت منہ. کہیں آتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. وہ ایک سکینہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر اور مومنین کاملین پر خدا تعالیٰ نازل کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ. یہ کافر جو ہے نا، ان کے دلوں میں جوش ہے، ہوش نہیں، اور جہلیت کا جوش. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے. اور مومنین کو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے.
نبی علیہ السلام پر اور مومنین پر. ماشاء وہ سکینہ کیا ہوتی ہے، یہ جو مراقبہ ہوتا ہے یہ سکینہ ہوتی ہے. باہر گیا اس طرح بیٹھ کر کے گیا گم ہو گیا. ماشاء اللہ وہ استغراق ہوتا ہے، نیند تو نہیں ہوتی. نیند کے بعد انسان کا جسم تھوڑا اس طرح ریل گھیل سے سست ہو جاتا ہے، اور لیکن اس میں نیند کے بعد جو آدمی چونکتا ہے تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے صوفیاء ہمارے حضرات وہ اس طرح بیٹھتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، مزے کرتے تھے. استغراق اللہ سے ہو رہی ہے بات، بس کوئی یاد نہیں سوائے اس کی یاد کی، بس اور کوئی یاد رہتا ہی نہیں. بس اس طریقے سے استغراق ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے مومنوں پر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں نے کیا شروع کیا کہ کیا ہاں نکل گیا، وہاں کوئی پتہ ہی نہیں رہتا. کیوں حضرت کوئی پتہ چلتا ہے کیا شروع کیا تھا کہ کہاں گیا کہ کہاں گیا. مجھے کوئی کہے نا جی کوئی درس دے، میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ. بس قرآن کے اندر تو ہوں نا، باہر تو نہیں نا، قرآن کے اندر ہی ہوں گی. ماشاء اللہ قرآن یہ احسن و تفسیرہ والی جگہ نکالی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاء اللہ ایک تفسیر میرے پاس ہے، اس کا نام احسن تفسیر ہے. اللہ اللہ. وقال الذین کفروا، کافر لوگوں کے بکواس وہ کیا کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس کے اوپر قرآن اکٹھا کیوں نہیں آ گیا، بس سارا آ جاتا جملۃ واحدہ. کذالک لنثبت به فؤادک، یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا کہ آپ کے قلب کو ہم ساکن کرنا چاہتے ہیں. ما لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو ہم اس طریقے سے ترتیل اور تجوید اس طرح آپ پر نازل کرنا چاہتے ہیں کہ ترتیل اور تجوید سے. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، واحسن تفسیرا. میں نے بیان القرآن ثم ان علینا بیان القرآن، بیان ثم ان. مولانا تھانوی نے اپنا نام بیان القرآن، اور وہ احسن تفسیر، یہ جگہ منہ سے نکلتی نہیں تھی، میں نے یہ جگہ نکالی. جب تک قرآن کے الفاظ نہ آئے اپنے آپ کو مزہ نہیں آتا بالکل، اور میرے خیال میں دوسرے کو بھی مزہ نہیں آتا. مزہ اسی میں آتا ہے کہ وہ کلمات ہوں، وہی لفظ ہوں، ان لفظوں میں بڑی برکت ہے. اللہ اللہ. ایک ایسا دور آیا کہ قرآن کے الفاظ عربی میں نا وہ اپنی زبان میں اردو میں زبان قرآن چھپ گئے. علماء نے فتویٰ دیا ان کو جلدی جلاؤ. اسی طرح قرآن میں تحریف سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. جب تک متن نہ ہو، اصل نہ ہو، تو ساتھ دوسرا میں نہ ہو تب ٹھیک ہے. اور یہ عربی عبارت ہی نہ ہو، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری. تلاوت تو اس کی کرنی ہے، ورنہ نماز، ورنہ اس کے معنی جی آپ ٹریٹمنٹ جو جانتے ہیں نا آپ، اس میں آپ نماز پڑھ لیں گے. اور بعض ایسا کرتے ہیں اپنی اسی زبان میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی سمجھنا چاہیے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ ہم جانیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنی اپنی زبانوں میں شروع ہو گئے نماز کو پڑھنا. توبہ، اللہ نے منع کیا بالکل نہ. جس طرح بھی کیوں نہ ہو عربی لفظ، ہائے ہائے ہائے، پھر وہ عربی لفظ وہ پھر اس میں تغیر تبدل نہیں ہوتا بالکل، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ایسی بات ہے. وقال الرسول یا رب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا حضرت؟ 5 منٹ کی دیر ہے.
5 منٹ بھائی آنکھیں بند کر باطنی تبلیغ ہو جائے. ماشاء اللہ.